السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم جا رہے ہیں ایئرپورٹ، کیونکہ میری امی کو واپس جانا ہے پشاور، تو بس انہیں ایئرپورٹ چھوڑ کر آنا ہے۔ اور بس گھر واپس آ کے پھر گھر بہت خالی خالی سا لگ رہا تھا، تو ان کے ساتھ ٹائم گزار کر بڑا اچھا لگا۔ اور زندگی میں یہ پہلی بار مجھے موقع ملا کہ میں بھی تھوڑی سی خدمت کر سکوں اپنی امی کی، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے ہماری خدمت کی ہے۔ تو بس بہت انجوائے کیا میں نے، اور شکر ہے کہ میں نے تھوڑی سی خدمت کی ان کی۔ اور میری بانجی بھی تھی ساتھ میں، اور جو میری امی ہے وہ اپنا جو ٹریڈیشنل ہماری چادر ہے تو وہ اس کو بہت فخر سے پہنتی ہے، بہت شوق سے کہ یہ ہماری روایتی چادر ہے، میں تو اسی کو پہنوں گی۔ تو ثوابی میں اکثر لوگ یہی پہنتے ہیں، اور چیل کہتے ہیں اس کو۔ وائٹ رنگ کی چادر ہوتی ہے، اس پہ لال رنگ کے نشان ہوتے ہیں۔ اور بس ہم دیکھ رہے تھے جب وہ انٹر ہوئے ایئرپورٹ کے اندر، تو بس پھر ہم روانہ ہوئے وہاں سے اور آ گئے گھر۔ تو امی نے تو ساری زندگی ہماری خدمت کی ہے، لیکن مجھے کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ ان کی میں بھی تھوڑی سی خدمت کر سکوں، لیکن یہ پہلی بار تھا اتنی زندگی میں کہ مجھے یہ موقع ملا۔ اور بس پھر ہم آ گئے تھے گھر۔ اور یہ جو ویڈیو ہے تو یہ تو برتھ ڈے کے بعد جو برتن جمع ہو گئے تھے تو اس کی ہے، تو برتن بھی دھوتے ہیں اور تھوڑی سی گپ شپ بھی لگاتے ہیں۔ اور اگر آپ کے کچن میں بھی برتن جمع ہو چکے ہیں تو میری ویڈیو لازمی دیکھیے گا، آپ کو تھوڑی سی موٹیویشن ملے گی اور آپ بھی جا کے اپنا کچن جلدی جلدی سے صاف کر لیں گے کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے سے نا تھوڑی سی موٹیویشن ملتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ ویسے تو ہمارے جو برتن ہیں وہ ہماری جو کام والی ماسی آتی ہے وہ دھو لیتی ہے، لیکن اگلے دن اس نے چھٹی کر لی تھی، تو اس لیے سارے برتن پھر مجھے خود دھونے پڑے۔ اور چھٹی اس نے اس لیے کی تھی کیونکہ کافی زیادہ بارش ہو گئی تھی، ندی کا پانی آ گیا تھا وہ ان کے گھروں کے سامنے، تو اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے تھے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ہماری امی نے ہماری بہت خدمت کی ہے، تو واقعی میں جس طرح خدمت انہوں نے ہماری کی ہے اس طرح میں نہیں کر سکتی اپنے بچوں کی، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں بولا کہ یا میں تھک چکی ہوں یا میری طبیعت صحیح نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، کیسی بھی اس کی طبیعت ہو، تو وہ ہر حال میں ہمیں بالکل صحیح ٹائم پہ انہوں نے ہمیں ناشتہ بنا کے دیا، لنچ بنا کے دیا، ڈنر بنا کے دیا۔ کبھی کسی کام کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں نہیں بولا، بہت زیادہ ناز نخرے اٹھائے ہمارے انہوں نے۔ اور میں اپنے بچوں کے اتنے ناز نخرے نہیں اٹھا سکتی، جیسے کہ عید کے دن ہماری کام والی ماسی نہیں آئی تھی، تو میں نے پھر جیسے برتن دھوئے، صفائیاں کی، اور ناشتہ تو خیر میں نے بنا کے دے دیا تھا بچوں کو، لیکن پھر جب لنچ ٹائم ہوا تو بچے کہہ رہے تھے ہمیں بھوک لگی ہے، تو پھر میں نے کہا کہ میں تو تھک چکی ہوں، آپ لوگ اپنے لیے خود سے بنا لو جو بھی آپ کا دل کر رہا ہے، یا ایسا کرو باہر سے منگوا لو تو وہ کھا لینا۔ تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ میری امی نے کبھی بھی ہمیں اس طرح پوری زندگی میں کبھی اس طرح بولا ہی نہیں ہے کہ میں تھک چکی ہوں، میں نہیں بنا سکتی، آپ خود بنا لو یا اس طرح نا۔ تو یہ میں نے تو بچوں کو بھی بولا کہ مجھ میں اور میری امی میں یہ فرق ہے کہ مطلب میں نے تو آپ کو بول دیا، لیکن انہوں نے کبھی اس طرح ہمیں نہیں کہا کہ میں تھک چکی ہوں یا اس طرح۔ تو بس انہوں نے جیسے ماں باپ بن کے دونوں بن کے ہمیں پالا ہے، کیونکہ ہم بہت چھوٹے تھے، میں تو کوئی 6 برس کی تھی، 6 سال کی تھی، اور میرے 2 بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں، کوئی ایک 3 سال کا تھا اور جو سب سے چھوٹا ہے وہ کوئی 1 یا 1.5 سال کا تھا جب ہمارے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ باقی بہن بھائی تو میرے تھوڑے صحیح بڑے تھے، لیکن ہم چھوٹے تھے، تو سب کو میری امی نے اکیلے ماں باپ بن کے دونوں بن کے پالا بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، شادیاں کی سب کی۔ اور بس مجھے کبھی موقع نہیں ملا تھا کہ میں بھی تھوڑی سی خدمت کر سکوں۔ ہم ابھی بھی جب جاتے ہیں گاؤں تو بس وہ پھر آرام سے بیٹھتی نہیں ہے، ہمارے لیے کبھی ایک چیز بنائے گی، کبھی دوسری چیز بنائے گی، اور ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے دیتی۔ تو یہ پہلی بار تھا کہ مجھے موقع ملا کہ میں تھوڑی سی ان کی خدمت کر سکوں، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ چلو اللہ نے یہ مجھے موقع دیا۔ اور باقی انہوں نے کراچی میں کافی سارا ٹائم گزارا ہے، جب ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ بھی کراچی میں کافی سال رہے ہیں، پھر واپس شفٹ ہو گئے تھے، اور جب میرے بھائی کی شادی ہوئی پھر وہ آ گئے تھے کراچی، پھر کچھ سال یہاں پر رہے، لیکن پھر میرے بھائی نے ٹرانسفر کرا لیا پشاور، اور وہ مستقل شفٹ ہو گئے۔ تو اس کے بعد تو پھر میری امی کبھی آئی نہیں، پہلی بار تھا اتنے سالوں میں کہ وہ آئی ہے کراچی۔
اچھا، میں جب 9 10 میں تھی تو تب میں بس صرف اتنا کرتی تھی کہ اپنے لیے ناشتہ میں خود بنا لیا کرتی تھی، اور ملک شیک بنا لیا کرتی تھی اپنے لیے، اور کبھی کسٹرڈ کھانے کو دل کیا تو وہ بنا لیا، اور یا حلوہ بنانے کو دل کیا تو اس طرح سے یہ والی چیزیں میں بس بنا لیا کرتی تھی۔ اور بچوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں کہ 9 10 میں تو میں یہ والے کام کیا کرتی تھی۔ تو بیٹیاں تو خیر میری کچھ نہیں کہتی، لیکن جو میرا بیٹا ہے تو وہ تھوڑا فنی سا ہے، اور وہ پھر شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں آپ لوگوں کی طرح تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، آپ لوگوں نے تو جو کام کیے ہیں، آپ لوگ تو جب اسکول جاتے تھے تو پہاڑوں کو جو ہے نا پار کر کے جاتے تھے، پھر برف کے میدان آتے تھے، آپ اس کو پار کر کے جاتے تھے، پھر سمندر آتا تھا بیچ میں تو اس کو بھی آپ کراس کر کے جاتے تھے، اور تب آپ کا اسکول جو ہے تو آتا تھا۔ تو اس طرح لیکن اگر اب میں سوچتی ہوں نا تو واقعی میں خیر یہ پہاڑ اور برف اور سمندر ہمارے گاؤں میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن جو رستہ تھا ہمارے گھر سے ہائی اسکول تک، تو اب اگر میں اس کو دیکھتی ہوں نا تو وہ مجھے کافی زیادہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کس طرح یہ پیدل ہم جاتے تھے۔ اور باقی جو پرائمری اسکول ہے وہ تو خیر ہمارے بالکل گھر کے پاس تھا، وہ تو اتنا قریب تھا کہ ہم اپنے گھر کے چھت سے چھلانگ لگا کے تو اسکول کے چھت پہ جاتے تھے، پھر وہاں سے چھلانگ لگا کے اپنے چھت پر آتے تھے، تو وہ تو اتنا قریب تھا۔ اور اسی چھلانگ لگانے کے چکر میں جو ہے تو میری کزن تھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، وہ تو خیر ہم اس دن چھلانگے ولانگے نہیں لگا رہے تھے، وہ ہمارے گھر کے پاس ایک درخت تھا نا، جیسے یہاں پر نیم کا درخت ہوتا ہے، اس میں یہ گول گول سے ہرے رنگ کے پتہ نہیں بیریز اس طرح ٹائپ کے وہ ہوتی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، ہم تو اس کو رڑائی کہتے تھے، تو وہ ہم توڑتے تھے اور پھر ہم کھیلتے تھے اس کے ساتھ، ایک گیم کھیلتے تھے، ایک جو ہے نا، اچھا یہ گیم میرے بچوں نے نہیں کھیلا، یہ اب جائیں گے گاؤں تو میں ان کو دکھاؤں گی سکھاؤں گی کہ یہ بھی ایک گیم ہے۔ تو ایک کو ہم تھوڑی سی اس کی سکن ہٹا دیتے تھے، جو گرین ہوتا ہے نا اس کا اوپر پارٹ، تو وہ تھوڑی سی ہٹا کے وہ بالکل سینٹر میں ہم رکھ دیتے کسی گلاس میں یا کپ میں، اور باقی جو بیریز یہ رڑائی ہوتے ہیں نا یہ ہم اس کے اوپر رکھ دیتے تھے، اور سوئی لے کے نا اس سے ہم اس پہ نشانے لگاتے تھے، مارتے تھے اس طرح سے، اور وہ اس میں پھنس کے آتی تھی، اور پھر ہم جمع کرتے تھے، جس کے پاس جتنی زیادہ وہ جمع ہو جاتی تھی نا پھر وہ جیت جاتا تھا۔ اور اگر وہ جو بادشاہ جس کو ہم کہتے تھے اگر اس میں آ جاتا تھا سوئی کے ساتھ، تو پھر وہ سارا جو بھرا ہوا باؤل ہے نا وہ سب اس کا ہو جاتا تھا، اور اس طرح وہ گیم جیت جاتے تھے۔ تو اس کو توڑنے کے لیے ہم گئے تھے چھت پر، تو میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا نا اس کو کہ میں توڑ سکوں، تو میری کزن نے بولا کہ نہیں یہ تمہارا کام نہیں ہے، تو میں اس کو توڑتی ہوں، کیونکہ وہ تھوڑی سی بڑی تھی مجھ سے۔ تو جیسے ہی اس نے وہ برانچ کھینچا اپنی طرف تو وہ بس ٹوٹ گیا، اور برانچ بھی نیچے گئی، خود وہ بھی نیچے گئی۔ تو وہاں کے جو چھت ہیں وہ کافی اونچے ہوتے ہیں، تو چھت سے گرنے کے بعد اس کا جو ہاتھ ہے نا وہ ٹوٹ گیا تھا، جو کلائی ہوتی ہے نا یہاں سے اس کی ہاتھ کی ہڈی نا باہر نکل آ گئی تھی، اور اس کو لگ رہا تھا کہ یہ ہاتھ کے اندر میرے کوئی چیز جیسے وہ اندر گئی ہے، حالانکہ اس کی ہڈی باہر آئی ہوئی تھی۔ تو بس پھر تو اس کو ہاسپٹل لے کے گئے ہیں جلدی سے، اور ڈاکٹر نے بولا کہ بس ایک ہی وین اس کی بچی ہوئی ہے، اگر وہ بھی کٹ جاتی تو پھر پورا ہاتھ کاٹنا پڑتا، اور پھر بہت سارے اس کے آپریشن ہوئے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہاتھ اس کا بچ گیا تھا۔ تو بس اس طرح بہت ساری شیطانیاں ہم نے کی ہے، بہت زیادہ تھکایا ہے ہم نے اپنی ماں کو جب ہم چھوٹے بچے خیر کرتے بھی ہیں، شرارتیں ورارتیں تو بہت کرتے ہیں، لیکن میری امی کا دل بہت بڑا تھا، شرارتیں ورارتیں کرنے پر انہیں کبھی بھی ہمیں جو ہے تو نہیں ڈانٹا۔ اور بس یہ ہمارے برتن دھل گئے، برتن دھوتے دھوتے اتنی ساری باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی، اصل میں کیونکہ یہاں پر اکیلے رہنا پڑتا ہے، کوئی ہوتا تو ہے نہیں باتیں کرنے کے لیے، تو آپ لوگوں کے ساتھ ہی گپ شپ لگا لیتی ہوں۔ اور جیسے میں سسٹر میری آئی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ بڑا مزہ آیا، خوب ساری گپ شپ ہم نے لگائی، اور بہت سارے پرانے قصے جب وہ سناتی تھی تو بہت اچھا لگتا تھا، تو ٹائم میں نے بہت انجوائے کیا، بہت مزہ آیا باتیں کر کے ان کے ساتھ۔ تو آپ لوگ بھی کمنٹس لازمی کیا کریں، اور اپنے ایکسپیرینس لازمی شیئر کیا کریں، کیونکہ اچھا لگتا ہے مجھے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنا، اور اگر آپ کے ایکسپیرینس سنوں گی تو یقیناً مجھے اچھا لگے گا۔ اور یہ دودھ ابالتے ہوئے گر گیا تھا، تو بس دودھ ہمیشہ ایسے ہی بس گر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، تو چولہا وولہا صاف کیا، بس کچن اچھے سے صاف ہو گیا تھا، اور بارش ہو رہی تھی کافی زیادہ باہر۔ تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر اچھی لگے تو لائک کرے، شیئر کرے، میرے چینل کو سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ۔